بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر ساہر بری گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سورا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی اخلاق حسنہ سے متعلق ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا محبوب اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں اور فائز ہیں. یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں. Today our topic is regarding in respect of the moral values or ethical values or akhlaq hasana. And the ayat or the verse of Holy Quran which I mentioned in front of you, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in this verse of Quran that, O Prophet alayhi salatu wa salam, I bestow you with azim akhlaq hasana. میں نے تمہیں بڑے عظیم اخلاق حسنہ عطا کیے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اخلاق حسنہ عطا فرمائے ہیں تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اچھی اخلاق والے بن جائیں. اخلاق حسنہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بعض اس کی ظاہری خصوصیات پیدا فرمائی ہیں، بعض اس کے اندر باطنی عطا فرمائی ہیں. اس کے ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے طرز معیشت ہوتا ہے، طرز معاشرت ہوتا ہے، روز کے میل جول کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے معاملات اس کے بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اور اسی طرح اس کے اندر ادب بھی شامل ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کی بندگی بھی شامل ہے. یعنی جو اخلاق حسنہ ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. حضور علیہ السلام کو رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق عطا فرمائے. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بعض چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں اور بعض چیزیں جو پازیٹیو ہونی چاہیے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 100/100 ہر بندہ ہو نہیں سکتا، وہ تو صرف اللہ کے نبی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ہر چیز پر اچھی طرح فائز ہیں، ہر چیز پر قائم ہیں. مگر حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ظاہری باطنی جتنے کمالات ہیں اور خصوصی طور پہ جو اخلاق حسنہ کے ضمن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا. آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن ایسا تھا، بالکل ویسا تھا جس طرح رب چاہتا تھا. آپ کلام کرتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے. آپ کسی مہمان کے سامنے تشریف فرما ہوتے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے اوپر فدا ہو جاتا. باہر سے ڈیلیگیشن آتے، کوئی جاسوسی کرنے آتا، کوئی ڈیلیگیشن کے طور پہ آتا، حضور کی بارگاہ میں آتا، مومن نہ ہوتا حضور کے چہرے کو تکتا، حضور کی گفتگو کو تکتا، حضور جو اس سے محبت کرتے. اور احادیث کے اندر ملتا ہے کہ حضور جس کو ملتے اس کو یوں لگتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ میرے ساتھ اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ظاہری اور باطنی جو کمالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلیٰ درجے پر آپ کو فائز فرمایا ہوا ہے. آئیے وقت کا کیونکہ اختصار بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند احادیث اخلاق حسنہ سے متعلق آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو کو قبول فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کامل مومن ہونے کے لیے if you want to become perfect Muslim, this is the requirement which I am going to inform you inshallah, which I am going to tell you.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. کیا ہمارے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے حدیث؟ کیا ہمارے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے حدیث؟ یقینی طور پر ہوتی ہے. لیکن کیا ہم اس کا مظہر ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہمارے اخلاق حسنہ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں؟ کیا ہماری گفتگو ایسی ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں، ہم اس فلاں بندے سے بات کریں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بیوہ آدمی ہے. یا جب بھی آپ کے بارے میں میرے بارے میں گمان آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جائیں، نہیں آپ اس بندے کے پاس نہیں جانا، یہ بندے کو ملے تو پتہ نہیں آگے سے کچھ کہہ نہ دے. اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ تو حضور کی حدیث کے خلاف چلے گئے. ہونا یہ چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے پکا مومن بننا ہے، اگر تم اچھا مومن بننا چاہتے ہو، اچھے ایمان والے بننا چاہتے ہو، کامل ایمان والے بننا چاہتے ہو، پکے مومن بننا چاہتے ہو، if you want to become perfect Muslim، تو آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. ایک بندہ عالم فاضل تو کہلائے، بڑا امامہ پہنا ہو، جبہ پہنا ہو، بڑی اچھی باتیں جو ہے وہ منبر پر بیٹھ تو کرتا ہو. ایک بندہ کو لمبردار ہو، ایک بندہ چودھری ہو اپنے علاقے کا، ایم این اے ایم پی او ہو، کونسلر ہو، اپنے علاقے کا کوئی بڑا اس کے پاس معاملہ ہو، لیکن لوگ اس سے بات کرتے ہوئے کترا نہیں کرے، اس کے پاس نہیں جانا، یہ بندہ بڑا ٹاٹا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایزی ایکسیس ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر زید بکر کا نام لیں، فلاں بندے کا نام لیں، یار یہ علی ایسا ہے، یہ زید ایسا ہے، یہ ابو بکر ایسا ہے، یہ فلاں بندہ ایسا ہے، لوگ کہتے نہیں یار اگر میرا کام نہ بھی ہوا، وہ بندہ باتیں بڑی سونی کرتا ہے. اس نے کبھی بھی ایسی باتیں کی نہیں ہے. ہاں جہاں پر شریعت کہتی ہے پھر شریعت کی حدیں تو ہونی چاہیے، لیکن جو اخلاق ہے میرا مطلب سمجھ رہے ہیں، آپ کی جو آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے، آپ کا جو ایک میل ملاپ ہونا چاہیے، میل جول ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ کا اخلاق جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. تو خصوصی طور پر پھر جو علماء ہیں، کیونکہ بعض لوگ علماء کے بارے میں بھی شکایت کرتے ہیں یار ان کا اخلاق بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بڑے روڈ سے ہوتے ہیں. ایک عالم ہو وہ روڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم کے اندر تو حضور کی حدیثیں رچی بسی ہوتی ہیں، وہ حضور کی حدیثیں بتانے والا ہوتا ہے. ایک وقت کا شیخ ہے، پیر ہے، ایک بہت بڑا لیڈر ہے، یا کوئی بھی آدمی ہے، کوئی روحانی معاملے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہوا ہے. جس طرح وہ دین پر زیادہ چلتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سادگی آنی چاہیے، اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے، اس کی گفتگو کے اندر محبت اور مٹھاس ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو گویا اگر اس کے آپ ویسے ورثہ جائیں، اس کے اپوزٹ جائیں، تو حضور بتانا یہ چاہتے ہیں if you have not good moral values you are not a perfect Muslim. اگر تمہارے اندر ایمان، تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو حضور نے اس حدیث کا اپوزٹ یہ بنتا ہے کہ گویا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ پھر جو ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو میں نے عرض کی ہے ترمذی شریف کی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے. اب جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو بھی سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے. اس روایت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاق کا اچھا ہوتا ہے نا، جو حدیث بڑی کام کی ہے، جو بندہ اخلاق کا اچھا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی گڈ مورل ویلیوز کی وجہ سے جو بندے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، یہ بندہ روزے تو نہیں رکھ سکتا، یہ بندہ رات کو عبادت تو نہیں کر سکتا، مگر اس کے اندر بڑی اچھی ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں. رب تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو ان لوگوں میں شمار کرنا شروع کر دیتا ہے. یار اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جب کسی سے گفتگو کریں، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو. جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، کوئی کام لے کر آئے، اگر ہے تو اس کا کام پورا کر دیں. کام پورا نہ بھی کریں، اس کی حاجت روائی نہ بھی کریں، اس سے اچھی بات کریں، اس کی ڈھارس بنائیں. اس کا کوئی دکھ ہے، اس کے دکھ کو بانٹ لیں، اس کی کوئی خوشی ہے، اس کے خوشی کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ وہ بڑھ جائے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے، اگر اس بندے کے بارے میں گمان یہ ہے کہ اس کے پاس میں جاؤں گا تو میرا اگلا درد بھی بڑھ جائے گا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ اخلاق حسنہ والے نہیں ہیں، آپ اخلاق حسنہ والے نہیں ہیں. تو حضور کی کتنی کمال کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک بندہ دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک بندہ رات کو عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں یا وہ نہیں کرتا اور اخلاق اچھے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ہم مومنوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے قیامت والے دن ہم لوگوں کے اعمال کو تولا جانا ہے، اعمال کو تولا، جسے میزان کہتے ہیں۔ حساب کتاب ہوگا، ایک پلڑے میں آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں آپ کے جو ہے وہ برے اعمال رکھے جائیں گے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ باتیں سوچ کے بندہ ہل جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، بندہ سوچتا ہے کہ یار، کیونکہ آپ نہیں نہ جانتے، آپ جتنے بھی اچھے اعمال کرنے والے ہمیں نہیں پتا ہم کون کون سی مسٹیکس کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہمیں پتا نہ ہو۔ اور میں نے ایک جملہ بڑا خاص پڑھا تھا اس مقام پر، آپ لوگوں کی نظر کرتا چلوں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور وہ سوچتا یہ ہے کہ شاید میرا گناہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا گناہ پرانا ہو جاتا ہے، اس کا گناہ ختم نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا ہے نا، کوئی گناہ ہو جائے تو ہم بڑے یوزڈ ہو جائیں گے، یاد ہی نہیں رہتا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ریکارڈ یہاں پر بن رہا ہے وہ کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ فضل فرما دے تو ہو سکتا ہے وہ مٹ جائے، اللہ آپ کی مغفرت کر دے تو ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق ہے قیامت والے دن ترازو میں سب سے زیادہ جو وزنی شے ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آج ان چیزوں کی بڑی کمی ہے، ہمارے اخلاق کہاں پر نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی علاقے کا بڑا بندہ ہے، ہم بڑے جناب اس کے سامنے میٹھے بن کے جائیں گے، اس کو فیل ہو کہ ہم سے زیادہ بندہ دنیا میں اچھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ملازم سامنے آ گیا ہے، کوئی بیچارہ آپ کے ماتحت سامنے آ گیا ہے، کوئی ایسا آ گیا ہے، یہاں پر تو تقریباً برابر ہی معاملہ ہوتا ہے، پاکستان میں آپ چلے جائیں وہاں پہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں بیچارے ملازم، گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی، گھروں میں جو ہے وہ کام کرنے خواتین آتی ہیں، آپ روز بروز جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر تشدد کرتے ہیں بعض لوگ، وہاں پہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو تو اعمال ہیں وہ سب سے زیادہ وزنی ہوں تو فرمایا اچھے اخلاق والے ہو جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہم سے ماتحت ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم اچھے اخلاق نہیں رکھتے، یہاں سامنے ادھر ہو جا، اس کو بلانے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور سامنے کوئی بڑا تگڑا بندہ آ گیا ماشاءاللہ این جیسے میٹھا بان جانا کہ ساڑھے تو چنگا دنیا کے بندے ہی کوئی نہیں، یہ منافقت ہے، یہ ایمان تو نہیں ہے یار۔ ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں بھی ویسے ہو، باہر بھی ویسے ہو۔ اگر کوئی بیچاری ماڑی دونوں ملی بڈی، اگر جو تگڑی ہے پھر تو صحیح رہو گے، اگر کوئی ماڑی ملی ہے بیچاری تو اس کو بڑا پریشرائز کر کے رکھنا ہے، اور باہر جناب بڑے اخلاق والے بننا ہے، بڑے جبے کبے جناب ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، صوفی صاحب نے داڑھی شریف ماشاءاللہ بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے، جناب حافظ صاحب بڑے اچھا خطاب کرنے والے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ، آپ کے بچے آپ سے تنگ ہیں، آپ کی بہویں آپ سے تنگ ہیں، آپ کے داماد آپ سے تنگ ہیں، آپ کے ملازم آپ سے تنگ ہیں، اور یار تمہارا ایمان کس کام کا ہے؟ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تمہارے اعمال کیسے؟ یہ تو منافقت ہو گئی۔ منافقت یہی ہے نا کہ ایک طرف اور ہونا اور ایک طرف اور ہونا، تو ہونا یہ چاہیے آپ جیسے باہر ہیں ویسے اندر ہوں، جیسا آپ کا ظاہر ہے ویسا آپ کا باطن ہو، جیسا آپ کا باطن ہے ویسا آپ کا ظاہر ہو، آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہو، وہ جانتی ہو اور مثال دیتی ہو کہ میرے ہسبینڈ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ یہ جو بیویاں جب آپس میں بیٹھتی ہیں نا تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، وہ ایک لطیفہ تو نہیں ہے، حقیقہ یہ ہے دراصل میں، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا حدیث صاحب جھوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جھوٹ یہ کہ دو عورتیں بیٹھی تھی چپ بیٹھی ہیں سب، تو فرمایا سب تو بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی کمر پیچھے آپ کی اچھائی کر رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ واقعی اچھے بندے ہیں، اور اگر وہ آپ کے پیچھے اچھائی نہیں کر رہی، ہاں اگر اچھا ہونے کے باوجود ایسا کرتی وہ تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا آپ کے اخلاقیات آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہیں، آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ہیں، اور والدین تو بڑے اعلیٰ درجے پر ہیں، والدین کے لیے بھی ہونے چاہیے، جہاں پر آپ ملازمت کرتے ہیں اپنے باس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہوں، اگر آپ کے نیبرز میں نان مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، غریبوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، اسی طرح امیروں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں نے ڈبل سٹینڈرڈ کر لیا ہے، سمپل ورڈ ڈبل سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں۔ اگر کوئی تگڑا بندہ مالدار بندہ اس کو بڑا ہنس کے ملنا ہے،
وہ بیچارہ ماڑا بندہ آ گیا ویسے جھڑک ہٹ جائے ادھر سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا سوچیں کہ حضور کی حدیثیں کیا بتاتی ہیں۔ اگر ان احادیث کا اپوزٹ چلے جائیں، اس سے مراد تو یہ ہے کہ ہم ایمان والے تو نہ ہوئے، ہمارا ایمان تو پھر خطرے میں پڑ گیا۔ تو صاحب حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے جو بھاری جو ہے وہ میزان کے اندر اعمال ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ میں نے آپ کو شروع میں آواز بھی بتا دیا، اس کے اندر بہت لمبی لسٹ ہے کہ اچھے اعمال کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بخاری شریف کی ایک بڑی کمال حدیث حضور علیہ السلام نے ایک بڑا اچھا فارمولہ دے دیا، if you want to be beloved of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور علیہ السلام کے محبوب ہونا چاہتے ہو try to have good moral values۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضور کو بڑے پسند ہو، حضور کو بڑے پسند ہو۔ اور اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو حضور آپ کو پسند نہیں فرماتے۔ اتنا سمپل ایک معاملہ ہے۔ اپنی طبیعتوں کے اندر اچھائی پیدا کریں، اپنے طبیعتوں کو اس طرف لائیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اکثر یہ معاملہ، پاکستان میں جائیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں خصوصی طور پر، پھر یہاں سے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا جناب، پھر گاڑی اپنی اور اچھی بات ہے کرائے پہ لے لی جناب، بڑے چوڑے ہو گئے جناب لوگ صاحب ماشاءاللہ یو کے سے آئے ہیں، بڑے تگڑے ہو گئے، بندے کو بندہ نہ سمجھا، تم کیا، تمہاری اوقات کیا یار۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا، بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تکبر کرے تو وہ یہ حقیقت سوچ لے کہ اس کے اندر تو پخانہ ہوتا ہے، پیٹ میں کسی کے پخانہ ہو اور وہ تکبر کرے، تیرے اندر تو بو ہے، تو بو والا ہے، تیرے اندر کیسے تکبر آ سکتا ہے، تیرے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے۔ تو صاحب و تکبر کو دور کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ پاکستان میں جائیں تو لوگ کہیں یار ایک بندہ آتا ہے یو کے سے، بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ ایک ترمذی شریف کی روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض آدمی وہ ہے، یعنی سب سے زیادہ رب تعالیٰ اس بندے پر غضب کرتا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق والا ہونا جو ہے وہ ہمارے نصیب فرمائے۔ اور میں نے ایک بڑی خوبصورت ایک روایت پڑھی، آپ کو سن کے بھی بڑا مزہ آئے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن بڑا بھولا بالا ہوتا ہے، مومن بڑا بھولا بالا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے بڑا سادہ جو بندہ ہے، یہ بڑا سادہ بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو بھولا بالا ہونا چاہیے، بڑا سمپل ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو منافق یا جو فاجر ہے، فرمایا کہ وہ بندہ چالاک اور کمینہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا، اپنے آپ کو اچھا بنانا۔ آج نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد اپنے گھر والوں سے بھی اچھے، آج کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے، آج کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھے، اپنے آفیسرز کے ساتھ بھی اچھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے۔ یار تم نے دنیا سے چلا جانا ہے، اگر تم اچھے تھے، آپ نے بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہے نا، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھائی یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس کو جب ملتے تھے اس کے چہرے پر اسمائل رہتی تھی، یار ہمیشہ یہ بندہ مسکرا کے ملتا تھا بڑا۔ کسی نے یہ یاد نہیں رکھنا کہ تم نے اتنے پیسے اس کو دیے تھے، کسی نے یاد نہیں رکھنا کہ تم نے اس کو گھر پہ بلا کر کھا، یہ بھی اخلاق حسنہ میں ہے۔ میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے چہرے پر اسمائل رہتی تھی، آپ اخلاق والے تھے، آپ کبھی بھی نہیں بلائے جائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں بلائے جائیں گے۔ if you want to be remembered، اگر آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہنا ہے، اپنے اندر اچھی اخلاقی ایتھیکل ویلیوز لے آئیں، مورل ویلیوز لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ امام مالک میں اور مختلف روایات کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر روایت ملتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بھیجا۔ یعنی حضور علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان کی پریکٹس کروں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں، انہیں مکمل کر دوں۔ جنہوں نے حضور کی زندگیاں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر لوگوں نے ظلم بھی کیا، حضور علیہ السلام پر پتھر بھی برسائے گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ برا بھی کیا گیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ مختلف معاملات کیے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی بھی آگے سے برے کا جواب برا نہیں دیا،
کبھی بھی نہیں دیا. آپ کو جانتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو پتھر برسایا گیا حضور پر, آپ کے جسم پاک سے جو ہے وہ خون نکلنے لگا, فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ جہاں پر لوگ کھڑے ہیں نا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں, آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں, ان کو کیما بنا دوں, انہیں میں ختم کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں, فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں, میں تو لوگوں کے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. مجھے ان کی نسلوں میں جو ہے وہ ایمان والے نظر آ رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے, میرے دین پر جو ہے وہ تکمیل کریں گے, میرے دین کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے, اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بنا دے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹی وی پر روز بروز I don't want to mention any specific event or anything, مگر آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح کا پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہمارے بزنسز اچھے نہیں ہیں, ہم اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے قریب کر لیں, اپنے قریب کر لیں. پتہ لگے یار وہ جو فلاں بندہ ہے نا, آپ کے بارے میں نان مسلم بھی کہیں یار وہ جو مسلمان ہیں نا, یہ مسلمان بڑے اچھے ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا ہے یہ لوگ جب بھی جائیں ہمیں پانی پیش کرتے ہیں, ہمیں کھانا پیش کرتے ہیں, چائے پیش کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں, بولنے کا انداز بڑا اچھا ہے. اور آپ کے بارے میں یہ گمان ہو کہ مسلمان کبھی بھی میرا پیسہ نہیں کھائے گا. مجھے ایک پرسنل اپنا جو ہے وہ میں نے کوئی خرید و فروخت کی, میں مینشن کچھ نہیں کرنا چاہتا تاکہ پتہ نہ لگ جائے کہ کیا, تو اپنا بندہ تھا, جتنا اس نے مجھ سے وعدہ کیا میں امام مسجد میں نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا, اور میں نے جو اس سے چیز لی 700 پاؤنڈ مجھے اوپر لگانا پڑا. تو یہ ہمارے اپنے لوگوں کی حالت ہے. اور واللہ ممبر پر بیٹھا ہوں میں, اور میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ یہ چیک کر رہا تھا یار کوئی اپنا بندہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کام سیدھا کر دے. تو اپنے بندے نے رکھ کے ٹیکا لایا میں نے, اور میں نے جب ایک دو دوستوں سے ذکر کیا, انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ کوئی یہاں پہ انگلش بندہ ہوتا نا, آپ اس سے لین دین کر لیتے تو آپ کو اچھی چیز دیتا. یار ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم مسلمان تو سچے تھے, ہم مسلمان تو اخلاق والے تھے, ہم مسلمان تو وعدے کی پابندی کرنے والے تھے, ہم مسلمان تو کبھی جھوٹ نہ بولنے والے تھے, ایفائے عہد کرنے والے تھے. آج یہ سب کچھ دوسروں نے لے لیا اور ہم زیرو پر آ گئے, اور اس لیے آج میں کٹ بھی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر زندگی نے موقع دیا انشاءاللہ حاضری ہوگی, مختلف ٹاپک جو ہے وہ عرض کروں گا, وہ ڈفرنٹ ٹاپک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا